اور سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ شاعری کو اظہار کا ذریعہ آپ نے سوچ سمجھ کے بنایا یا کہ اتفاقاً شاعری کی طرف آ گئے تھے؟ دونوں باتیں ہیں، اور یہ میں اس کا ایک جواب تو یہ کہ میری مت ماری گئی تھی۔ میں لکھنؤ میں پیدا ہوا، اور لکھنؤ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ وغیرہ اس کو کہتے تھے، اور وہاں پر مسلمانوں کی تعداد تھی تو کم، مگر اردو زبان و ادب کے اعتبار سے وہ شہر بہت جانا جاتا تھا وہاں۔ جی بزرگوں کی قبریں اتنے بزرگ دفن ہیں کہ شاید میر ہیں اور سودا ہیں اور موصفی ہیں اور ناسخ ہیں اور آتش ہیں اور انیس ہیں اور دبیر ہیں وغیرہ، مجاز ہیں تک۔ تو فضا میں شاعری تھی اور فضا میں ادب تھا، موسیقی تھی، تو وہ اس سے متاثر نہ ہونا جو ہے وہ مشکل کام تھا۔ بچپن میں اسکول میں بیت بازی وغیرہ کے سلسلے میں بہت سے شعر یاد کرائے جاتے تھے گھر والے میں۔ میرے نانا نے میری پرورش کی تھی، اور تو وہ مجھے شعر یاد کراتے تھے بہت سے، الف کے شعر، اور یہ نشان لگا کے رکھتے تھے، اور جب میں اسکول سے یا کالج سے آتا تو مجھے یاد کراتے تھے، سنتے تھے۔ تو اس زمانے میں مجھے بہت سے انعامات بیت بازی کے سلسلے میں ملے۔ اب وہ انعام کیا ہوتا تھا، ایک کتاب مل جاتی تھی، تو کوئی اس زمانے میں شیلڈیں وغیرہ تو یعنی مجھے نہیں ملی، مگر کتابیں بہت سی ملیں۔ تو میں نے، میرے گھر میں چھوٹا سا گھر تھا، تو ایک چھوٹی سی دیوار میں بنی ہوئی جو الماریاں ہوتی ہیں اس پہ میں نے لکھا ہوا تھا اپنے نام کے ساتھ کتاب خانہ اچھا اور اس میں وہ کتابیں جو، اور جب میں ذرا سا بڑا ہوا اور یونیورسٹی وغیرہ جانے لگا تو اس زمانے میں روسی ادب بہت آتا تھا، اور اچھا وہ سستا چھپتا تھا، اور پیپلز پبلشنگ ہاؤس والے اس کو گورکی کی اور ٹالسٹائے کی اور پشکن کی اور گوگول کی کہانیاں اور ترگنیف اور شولوخوف کہانیاں بھی، شاعری بھی خوبصورت چھپی ہوتی تھی، اور وہ سمجھیے ایک طرح سے مفت بٹتی تھی، 1 روپے کی کتاب وہ میں نے لگائی ہوئی تھی۔ اچھا تو خیر اسی زمانے میں میں نے کوئی شعر جب تک بندی کرنی شروع کی، لفظ جوڑنے شروع کیے، تو وہاں کسی میں جو کالج، گورنمنٹ جبلی کالج میں پڑھتا تھا، تو وہاں کی ایک میگزین میں میری غزل چھپی ہوئی ہے، افتخار حسین عارف۔ تو نام تو میرا افتخار حسین تھا، عارف میں نے تخلص کے طور پر، میری والدہ کے پیر و مرشد تھے سلسلہ چشتیہ میں، چشتیہ مینائیہ میں، قرۃ العین حیدر نے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اچھا جی ہاں، تو وہ ان کے جو گردش رنگ چمن میں ان بزرگ کا تذکرہ ہے، ان کے نام پر کی نسبت سے یہ نام رکھا گیا۔ ہمارے نصیر میاں جو گولڈ شریف والے ہمارے دوست مرحوم، نہایت اعلیٰ درجے کے شاعر بھی تھے اور عالم بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، وہ گئے ہمارے جب بزرگوں کے پیر خانے، تو اس زمانے میں انہوں نے کہا ان سے کہ یہ جو افتخار ہے اس کا نام میرے نام پہ اچھا رکھا گیا۔ پھر بھائی صافی میں جب یونیورسٹی گیا تو میں نے، جیسے ہوتا ہے کلاس کی لڑکیوں کے لیے اور دوستوں کے لیے الٹے سیدھے شعر لکھنا، کسی استاد سے ناراض ہو جائے تو اس کے بعد تو چھوٹے چھوٹے شعر میں نے کہنے شروع کیے۔ پھر سنجیدگی سے جب میں پاکستان آیا تو میں ماسٹرز وغیرہ کر کے آیا تھا، تو کراچی آیا۔ اب وہاں میری ملاقات ایسے گھروں میں ہو گئی، ہمارے خالو رہتے تھے ایک کوارٹر میں، وہ کہلاتا تھا جہانگیر روڈ کے کوارٹر سے ریڈیو کے، تو شکیل احمد صاحب وہاں رہتے تھے، اور ان کے گھر کے برابر ایک گھر چھوڑ کر سلیم احمد صاحب مرحوم رہتے تھے، عطر نفیس اور امید فاضلی اور احمد حمدانی اور عبداللہ علی اور یہ سب۔ چنانچہ وہاں سے وہ محفلیں جو تھیں اس میں ذرا میرا رجحان ہوا، پھر میں نے غزل کہنی شروع کی۔ دوستوں میں سنا لیتے تھے، نصیر ترابی، میں، علیم، خواجہ رضی حیدر، یہ یونس ایک لڑکا انتقال ہو گیا، قاسم پیر زادہ، یہ ہم لوگ ایک چھوٹا سا کیفے تھا وہاں،
اس کا نام تھا کیفے الحسن. گھر سے بھاگے ہوئے نوجوان لڑکے لڑکیاں وہاں دیکھے جاتے اور وہ ہمارے دوستوں میں جن کو سگریٹ وغیرہ پینے کا شوق تھا وہ وہاں آ کر, گھر میں تو پی نہیں سکتے تو وہاں آ کر, تو اس میں شعر کا. اب جب ہم ریڈیو ٹی وی میں آئے تو وہاں بہت شاعر تھے. عزیز حامد بندی ہمارے باس تھے, قمر جمیل صاحب تھے, رضی اختر شوق صاحب تھے, احمد حمدانی تھے, اور ظاہر ہے کہ وہاں آمد و رفت شعراء کی اور ادیبوں کی بہت رہتی تھی. اب ہم نے جناب شعر محفلوں میں کہیں کہیں پڑھنا شروع کیا. ٹی وی شروع ہو گیا. جب ٹی وی میں ہوا تو کسوٹی کے زمانے میں ہماری تھوڑی بہت پہچان کچھ ہو گئی. قریش پور, عبید اللہ بیگ, یہ دونوں آدمی ہم سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے تھے, مگر کیونکہ میں بھی ان کے ساتھ لگا ہوا تھا تو جب نام آتا تو میرا بھی ذکر ہو جاتا. جب میں ٹی وی پہ اسکرپٹ ایڈیٹر ہوا تو اختر وقار عظیم جو بعد میں ٹی وی کے ایم ڈی ہوئے, یہ اس کا ایک مشاعرہ کر رہا تھا, یہ ریکارڈ باہر سے تھیٹریکل ہال سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی چلیے آپ بھی, وہ ہمارے استاد وقار عظیم صاحب کے صاحبزادے. اب ہم چلے گئے. حمایت علی شاعر اس کی کر رہے تھے میزبانی. تو حمایت بھائی نے کہا کہ افتخار آپ شعر کیوں نہیں سناتے ہیں محفل میں؟ میں نے کہا مجھ سے کسی نے کبھی کہا ہی نہیں. تو کہنے لگے چلو آج شعر سناؤ تم. تو میں نے کہا مگر یہ تو 23 مارچ کا مشاعرہ ہے, تو اس میں تو میں نے تو کوئی غزل نظم نہیں کہی ہوئی. تو انہوں نے کہا ابھی تو گھنٹہ ہے, کہہ لو. تو میں ایک غزل کہہ رہا تھا, اس میں دو تین شعر بڑھا لیے, اور بڑھ کے جا کے وہاں میں نے پڑھ دی. اچھا جناب, وہ جو غزل تھی وہ بہت لوگوں نے شاید, میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. میری زمین میرا آخری حوالہ ہے, سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے. میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرا خدا اجاڑ دے, میری مٹی کو دربدر کر دے. اچھا جناب, یہ جب شہرت ہو گئی اس کی, اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک دن لاہور سے ٹیلی فون آیا کہ میڈم آپ سے بات کریں گی. تو میری بلا جانی, میں نے کہا لاہور میں تو میں کسی کو نہیں جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ اچھا. میں نے ان سے کہا, اس زمانے میں میرے پاس فون براہ راست نہیں ہوتا تھا, انٹرکام دوسرے ٹیلی فون سے آتا تھا فون. جی جی. میں نے اٹھایا تو میڈم نور جہاں تھی. اچھا. اور کہنے لگیں کہ افتخار علی صاحب ہم نے آپ کی غزل آج گائی ہے, اچھا, تو ذرا سنیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ. ماشاء اللہ. اب وہ غزل تھی دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو, کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. اس کے بعد یہ جو خواجہ نجم الحسن نے, ان نے ایک غزل اور گوائی, ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے. ہم نے تو روشنانہ بیگم صاحبہ نے غزل گائی تھی. پھر ایک نوجوان آیا جو بیل باٹم پہن کے اور یعنی ناچ کے غزل گاتا تھا, شہیکی, محمد علی شہیکی. اس نے غزل گائی, تم سے بچھڑ کر زندہ ہے جان بہت شرمندہ ہے. اچھا جناب, اب مجھے بہت جیسے جو ہے وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری غزل ہم نے رات کو سنی یا کیا. اب ہمیں تو یہ کہ بھائی یہ تو مزے آ رہے ہیں, بالکل لاٹری نکل آئی ہے. ہاں, نور جہاں بھی گا رہی ہے اور شیکی بھی گا رہے ہیں. یہ قسمت کہیے کہ شروع میں یہ ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اب مجھے بحیثیت شاعر کے, جیسے کہ یہ جو ٹی وی والا لڑکا ہے یہ شعر بھی کہتا ہے, یہ جو ہے یہ شعر بھی کہتا ہے. اور ایک آدھ مشاعرے میں نے ابھی پڑھے تھے کہ فیض صاحب. کیفے کے دنوں کی شاعری اور اس دور کی شاعری میں کیا فرق ہے؟ وہ میں سنا سکتا ہوں لیکن وہ بہت ہی خراب ہے. دیکھیے, ہر نوجوان جب شعر کہنا شروع کرتا ہے تو کسی نہ کسی وقتی رومانوی فضا میں شعر کہتا ہے جی, اور اپنے دل کی تکرار پہ. اچھا, اب آپ جب اس کو انگریزی کا لفظ مستعار لے رہے ہیں, شرمندگی سے آپ کے سامنے آؤٹ گرو کرتے ہیں اس کو, تو خیال آتا ہے یہ کیا میں نے. اب جیسے دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو, کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو, میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے, میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو. تو جب یہ غزل ہوئی تو ہمارے دوستوں میں کسی نے ہم پہ فقرہ لگایا کہ
کہ یہ تو ضرورت رشتہ کا اشتہار معلوم ہوتا. اچھا اب کیا ہے کہ مگر آپ یقین کیجئے گا کہ بالکل کچے پکے زمانے کی غزل ہے مگر سچی غزل ہے. بالکل میں اسی طرح کا آدمی چاہتا تھا یا تو پھر کچھ وہ جو بھی بندہ اس کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ شاید یہ تو میری خواہشات ہے اور آرزو میری یہی ہے. جی ہاں. ہاں جی. اچھا ہر نوجوان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آدمی جو ہے اس کو زندگی میں اچھا لگتا ہے اور وہ کوئی اور جب یہ ہونے لگا تو اب مجھ کو فیض صاحب اس زمانے میں کراچی میں رہتے اور میری ان سے شناسائی آشنائی نیاز مندی پرانی تھی. 1965 میں جب میں آیا تھا تب میں ان سے ملا تھا. وہ عبداللہ ہارون کالج کے پرنسپل ہوتے تھے تو ملازمت کے سلسلے میں انہوں نے مجھے ایک مشاعرے کے لیے ریکمینڈ کر دیا فیصل آباد. اچھا. اس مشاعرے میں کراچی سے فیض صاحب خود تشریف لے گئے ہوئے تھے اور صیبہ اختر، اطہر نفیس، سلیم احمد، پروین شاکر، میں ہم لوگ گئے اور افضل احسن رندھاوا مرحوم اور ریاض مجید اس زمانے میں یعنی ان کی جوانی کا زمانہ تھا اور شہرت کا زمانہ تھا. تو پہلا سب سے مشاعرہ میں نے فیصل آباد میں پڑھا اور تھوڑے سے پیسے ملتے تھے اس وقت تو مگر نظر میں جیسے کہتے ہیں نا کہ آنے لگے کہ بھائی یہ لڑکا جو یہ شعر کہہ رہا ہے اور اچھا تھوڑے سے پیسوں سے مجھے یاد آیا ہماری نئی نسل کی موٹیویشن کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑی پرمشقت زندگی گزاری اور بڑے عام پس منظر سے آپ آئے اور اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا. جی میں بالکل آپ سے یہ میں محاورے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں. امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ بعض دفعہ ہم اپنی کمزوریوں کوتاہیوں اور کا ذکر تکبر کے سبب کرتے ہیں کہ دیکھیے میں ایسا تھا اور میں نے جگہ بنائی وغیرہ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں صرف یہ نوجوان آپ کے ویورز کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ محنت کا کوئی بدل نہیں ہے. پروردگار عالم کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. چنانچہ میں نے یہ پہلے دن سے شعار کیا تھا کہ دیکھیے میں میرے کوئی ایک سیدھا ٹی وی میں ملازم ہوا، اشتہار کے نتیجے میں نے اپلائی کیا. بہت ہی غربت سے میں نے زندگی شروع کی. بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ میرے گھر میں بجلی نہیں تھی اور میں اندھیرے میں لالٹین کی روشنی میں پڑھتا تھا. لالٹین کا جو تیل ہوتا تھا وہ کوئی 11 بجے 10:30 بجے 11 بجے مغرب کے وقت کھانا کھا لیا جاتا تھا. نماز پڑھ کے آئے، کھانا کھایا اور نانا کے ساتھ میں اپنے رہتا تھا. 11 بجے وہ تیل ختم ہو جاتا تھا لیکن مجھے نیند اڑ چکی ہوتی تھی. تو جو کچھ میں نے پڑھا ہوتا تھا اس کو میں دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرتا تھا. یا میں یونیورسٹی جاتا تھا تو پیدل جاتا تھا، میرے پاس سائیکل نہیں تھی اور مجھے گھر سے جو پیسے ملتے تھے اگر میں بس میں چلا جاؤں تو دوپہر کے لیے کوئی کھانے کے لیے پیسے نہیں بچتے تھے. تو میں پیدل یونیورسٹی جاتا تھا، پیدل آتا تھا. اس وقت تو میں آسانی سے کہہ رہا ہوں لیکن جب یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوابوں کے بچے، شہزادوں کے بچے، بڑے لوگوں کے بچے گاڑیوں میں جا رہے ہوتے تھے، کوئی رکشے میں جا رہا ہوتا تھا، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہوتا تھا اور میں پیدل میں دریا کے کنارے گومتی دریا ہے اس کے اس طرف ہے یونیورسٹی، میں جاتا تھا اور میں شام تک لائبریری میں بیٹھا رہتا تھا. گرمیوں کی چھٹیوں میں لوگ شملہ جاتے تھے، نینی تال جاتے تھے، دارجلنگ یا مسوری جاتے تھے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بچے جاتے ہیں، آج کل یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں. تو میرے پاس تو کوئی ایسی سہولت نہیں تھی. تو میں لائبریری جو وہاں کی بڑی لائبریری تھی، روشن الدولہ لائبریری کہلاتی تھی، وہ نوابوں کی قائم کی ہوئی. تو میں شیلفز کے قریب جا کر پورے دن
جیسے کہ یہ 4-4 6-6 گھنٹے غیر نصابی چیزیں، یعنی مجھے تاریخ سے شغف تھا، مذہبیات سے شغف تھا، سوانح سے شغف تھا، پڑھتا رہتا تھا۔ اب اس سے ہوا یہ کہ جو حافظہ تھا وہ میرا تربیت پاتا گیا، یعنی وہ جو ریاض تھا، وہ جو میرا جبر تھا حافظے کا، وہی میرے لیے پروردگار عالم نے اسی کو نعمت بنا دیا۔ چنانچہ جب کسوٹی شروع ہوا تو وہ اسی حافظے کی بازیافت تھی کہ جس نے مجھے اس قابل کیا کہ میں عبید اللہ بیگ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر سوال و جواب کر سکوں اور وغیرہ۔ اچھا، اور پھر موقع میسر آئے، مجھ کو ایسے لوگ ملے۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ زندگی کی کامیابی کے لیے 2 اشخاص بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو آپ کا نمبر 1 ہو، جو آپ کا باس ہو، وہ لائق اور صاحب استعداد ہو اور دوسرے کی استعداد و صلاحیت کا اعتراف کر سکے، اور دوسرے یہ کہ جو آپ کا نمبر 2 ہے وہ بھی صاحب استعداد ہو، جو آپ کے کام کو بانٹ سکے۔ تو مجھ کو پروردگار عالم نے دونوں لوگ ایسے فراہم کیے کہ مجھے سلیم گیلانی ملے اور عبید اللہ بیگ ملے اور اسلم اظہر ملے اور آغا حسن عابدی ملے اور فاروق حیدر ملے اور مدبر رضوی ملے، اور جدھر جدھر میں گیا پروردگار عالم نے مجھے بہت، مگر میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ محنت اور مسلسل محنت۔ ایک اور بات جو ہمیں آغا حسن عابدی صاحب نے تعلیم فرمائی وہ یہ تھی کہ ایک انہوں نے مجھے پیپر پڑھنے کو دیا۔ میں ٹی وی سے شہرت یافتہ ہو کے گیا تھا، اللہ مجھے معاف کرے، تو اب بینک میں گیا تو بینک سے تو میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو انہوں نے ایک پیپر مجھے دیا، اس کا نام تھا ایروگنس آف اچیومنٹ، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت کامیاب ہوتا ہے کسی شعبے میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی دوسرے شعبے میں آپ جائیں تو وہاں بھی آپ کامیاب رہیں۔ ممکن ہے آپ بہت اچھے پروڈیوسر ہوں اور آپ جنرل مینیجر جب ہوں تو آپ فیل ہو جائیں۔ ممکن ہے آپ اچھے رپورٹر ہوں مگر جب آپ ایڈیٹر بنیں تو اس لیے کہ اس کے مطالبات اور ہیں، اس کی کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی کوئی اور ہے۔ تو ہر نئی پوزیشن کے لیے آپ کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، تیار کرنا۔ یہ بات میں نے اپنی زندگی میں باندھ لی۔ مثلا میں ایران گیا، ای سی او آئی سی کا مجھ کو صدر نشین بنایا گیا 73 برس کی عمر میں، لیکن بھائی صافی آپ یقین کیجئے گا کہ وہاں جانے سے پیشتر میں نے ایران کے بارے میں، ایران کے انقلاب کے بارے میں، ایران کی تہذیب کے بارے میں، جو بھی شاعری کے بارے میں تھوڑا بہت تو جانتا تھا، مگر شوق میں پڑھنا اور ہوتا ہے، مگر کسی چیز کے لیے تیاری کے طور پہ پڑھنا اور ہوتا ہے۔ وہ میں نے کیا۔